ہر طرف رنگینی اور آنکھوں کو لبھانے والے مناظر تھے، مگر وہ بجائے ادھر ادھر دیکھنے کے ایک ہاتھ میں آج جلا سگریٹ سلگائے دوسرے میں موبائل اسکرین کو دیکھ رہا تھا۔ رات کے 12 بج چکے تھے۔ اسے اب مزید 5 منٹ ویٹ کرنا تھا اور پھر چلے جانا تھا، کیونکہ جازم کا ہر لمحہ کیلکولیٹڈ تھا۔ 1 سیکنڈ کی بھی تاخیر وہ برداشت نہیں کرتا تھا۔ موبائل اس کے ہاتھ میں تھر تھرایا۔ دانیال کالنگ لکھا آ رہا تھا۔ اس نے ناگواری سے فون کان سے لگایا تھا۔ اب یہ مت کہہ دینا کہ 1 گھنٹہ انتظار کرو، مزید کیونکہ جازم کسی کے لیے ایک پل بھی انتظار نہیں کرتا۔ وہ چھوٹتے ہی اپنے مینیجر دانیال سے گویا ہوا، اور جو بات اس نے کہی اسے سن کر جازم کے چہرے پر ناگواری کی شدید لہر دوڑ گئی۔ بھاڑ میں جائے کانٹریکٹ، میں اب کسی بھی صورت میں فرید ہولڈنگز کے ساتھ کولیبوریٹ نہیں کروں گا۔ آئی سمجھ؟ ان کی ہمت کیسے ہوئی مجھے میٹنگ کا کہہ کر تاخیر سے کام لینے کی؟ ان کے ساتھ ہماری تمام اگلی اور پچھلی ڈیلز کینسل کرو فوراً، ورنہ کل آفس میں اپنی سڑی ہوئی شکل لے کر مت آنا، سمجھ گئے؟ دانیال آگے سے کوئی وضاحت دینے لگا تو جازم نے اپنی مٹھیاں بھینچ لیں۔ اگر ان کی کار ایکسیڈنٹ ہونے کی وجہ سے تاخیر ہوئی ہے تب بھی میں اب کسی صورت کانٹریکٹ نہیں کروں گا سائن۔ اتنے غیر ذمہ دار اور نان سینس لوگوں سے میں دور ہی رہتا ہوں۔ بھاڑ میں جائیں۔ میرا وقت برباد کر دیا اس نے۔ زور سے موبائل میز پر پٹکا اور گہرے سانس لیے۔ کلب کی رونقیں بھی اس کا غصہ ٹھنڈا کرنے میں ناکام ہو رہی تھیں۔ نہ جانے ایسے لوگ اتنی بڑی بڑی کمپنیز کو کیسے چلانے کے اہل کہلاتے ہیں۔ اچانک روزی اس کی باہوں میں جھول گئی اور اس کے منہ سے آنے والی ناگوار سی بدبو پر جازم نے انتہائی برے موڈ کے ساتھ اسے دیکھا اور پیچھے دھکیلا۔ اب اس لڑکھڑاتے وجود کو خود ہی گھسیٹ کر لے جانا اپنے فلیٹ۔ مجھ سے فیور مت مانگنا، میں ویسے بھی جا رہا ہوں۔ روزی کو تنبیہ کرتے وہ اٹھا تو وہ ڈھیٹ مخلوق جس نے سیاہ بلاؤز کے نیچے گھٹنوں سے بھی اوپر آتی گرین سکرٹ پہن رکھی تھی پھر سے اس کی باہوں میں باہیں ڈال گئی۔ کیا ہر وقت ہی غصہ کرتے ہو جازی؟ کبھی پیار سے بھی بات کر لیا کرو۔ نہ مرتی ہوں میں تم پر، بس ذرا سی محبت کی طلبگار ہوں۔ چلو نا روم میں چلتے ہیں، تھوڑی مستی کرتے ہیں۔ وہ اس کے چہرے کے قریب اپنی بدبودار سانس چھوڑے بے باکی سے بولی تو جازم نے زور سے اسے پیچھے ہٹایا۔ وہ لڑکھڑا کر گرتے گرتے بچی۔ اف، مغرور گھمنڈی انسان، کیا سمجھتا ہے خود کو؟ تو کیا ضرورت ہے میرے منہ لگنے کی؟ دیکھ نہیں رہی اس وقت میرا موڈ آف ہے؟ وہ اپنا والیٹ اور موبائل اٹھاتا جانے لگا۔ بیئر جو اس نے آرڈر کی تھی 2 گھونٹ پینے کے بعد ویسے ہی پڑی تھی۔ روزی نے ڈٹائی سے وہ اٹھائی اور گھونٹ گھونٹ پینے لگی۔ وہ مکمل طور پر مدہوش تھی اور چاہتی تھی کہ جازم اس کی سنگت میں آ کر اسے مزید مدہوش کر دے، مگر اس مغرور انسان کا آج کوئی موڈ نہ تھا۔ کل آفس میں آؤ تو یہ ناگوار بدبو دور کر کے آنا، اور اسے تنبیہ کرتا وہاں سے وہ جا چکا تھا۔ وہ اپنے وجود کو بمشکل سنبھالتے ادھر ادھر جھولنے لگی اور اسے دل میں خوب صلاتیں سنانے لگی۔ نینا اپنی سوجی ہوئی سرخ آنکھوں کو رگڑ کر مزید سرخ کرتے کپڑے استری کر رہی تھی۔ اس چھوٹے سے فلیٹ میں ہر طرف اداسی کا راج تھا، جو اس فلیٹ میں موجود 2 عدد نفوس کو بھی اپنی لپیٹ میں لے چکا تھا۔ وہ سیدھا عرش سے فرش پر گری تھی۔ اس کے سر سے اس کا سائبان، اس کا واحد سہارا، اس کا جوہر آفاق کا سایہ ہمیشہ کے لیے اٹھ چکا تھا۔ آج اسے گئے ہوئے پورا 4تھا مہینہ تھا۔ اس کی عدت بس ختم ہونے والی تھی اور ایک کانٹوں بھری زندگی اس کی منتظر تھی۔ اگر وہ اس کو اکیلا چھوڑ کر چلا جاتا تو شاید پھر بھی نینا سہ لیتی، برداشت کر لیتی، مگر وہ اسے ایک چھوٹی سی بچی کے حوالے کر کے چلا گیا تھا جو صرف 3 سال کی تھی۔ نور حرم کمرے میں سو رہی تھی۔ اسے سلا کر وہ کپڑے استری کرنے لگی کیونکہ اسے کل اسکول جانا تھا۔ آفاق کی وفات کے بعد اسے صرف 1 مہینے کی ہی چھٹی ملی تھی۔ اگر اس سے زیادہ وہ ڈیمانڈ کرتی تو شاید اسے اسکول سے ہی نکال دیا جاتا۔ وہ تو بالکل سڑک پر آ جاتی۔ مکان کا کرایہ، بجلی کا بل، گیس کا بل، خرچوں کا ایک ازدحام تھا جو اس کے سامنے ناچ رہا تھا۔ آفاق کی کمپنی کی طرف سے جو کچھ روپے اسے ملے تھے وہ اس کی تدفین اور باقی ساری چیزوں میں نکل گئے، کیونکہ اس نے آفاق سے پسند کی شادی کی تھی جس کی وجہ سے اسے اپنے ماں باپ کو چھوڑنا پڑا تھا۔ وہ اسے ناراض تھے اور آفاق کے پیرنٹس بھی اس سے رشتے سے خوش نہیں تھے، اس لیے ان دونوں نے اپنی ایک الگ دنیا بسائی تھی۔ اور نور حرم کے پیدا ہونے کے بعد تو اسے لگا تھا کہ اس کی زندگی بالکل مکمل ہو چکی ہے۔
اسے ملال تو تھا اپنوں سے بچھڑنے کا، مگر یہ اس کی اپنی چوائس تھی۔ اب جب آفاق ہی اس سے روٹ کر چلا گیا تھا تو اسے صحیح معنوں میں احساس ہوا تھا کہ اپنوں کا سایہ کس قدر ضروری ہوتا ہے۔ ایک دم سے وہ تپتے صحرا میں آبلہ پا ہو چکی تھی اور یہ تکلیف بار بار اس کی آنکھوں میں چبھن پیدا کر رہی تھی۔ کل اسے اسکول کی طرف سے نوٹیفیکیشن ملا تھا کہ اگر وہ مزید اسی طرح چھٹیاں کرتی رہی تو اسے جاب سے نکال دیا جائے گا۔ اس لیے وہ اپنے کپڑے پریس کر رہی تھی جو کل اسے پہن کر جانے تھے۔ وہ نور حرم کو بھی اپنے ساتھ ہی لے کر جاتی تھی۔ اگلے دن اسکول میں جانے پر پرنسپل نے اسے آفس میں بلا کر باتوں ہی باتوں میں سنا دیا تھا کہ بس ہم نے جتنی ہمدردی آپ سے کرنی تھی ہم کر چکے۔ اگر ہم انسانیت کی ہمدردی میں لگے رہے تو ہمارے اسکول کی ساکھ کو نقصان پہنچے گا۔ اس کی تنخواہ بھی کٹ چکی تھی۔ آدھی تنخواہ سے وہ آخر کون کون سے خرچے پورے کرے گی؟ ذہن میں جوڑ توڑ لگاتی وہ پرنسپل کو اس بات کی یقین دہانی کروا رہی تھی کہ آئندہ وہ کبھی بھی چھٹی نہیں کرے گی، چاہے جو بھی ہو جائے، اور پھر مرے مرے قدموں سے کلاس روم کی طرف بڑھ گئی۔ ماما آپ اتنی سیڈ کیوں ہیں؟ اور پاپا کب آئیں گے؟ آپ نے تو کہا تھا کہ وہ میرے لیے بہت ساری چاکلیٹس اور کھلونے لے کر آنے والے ہیں۔ نور حرم نے اپنی طوطی زبان میں اس سے وہ سوال کیا اور وہ روز ہی اسے جھوٹی سچی کہانیاں سنا کر چپ کروا دیتی تھی۔ وہ اتنی چھوٹی سی بچی کو کیا بتاتی کہ ایک بار جو انسان چلا جائے وہ دوبارہ مڑ کر واپس نہیں آتا۔ 10th کلاس کا ٹیسٹ لینے کے بعد جب وہ باہر کوریڈور میں آئی تاکہ نور حرم کو دیکھ سکے تو اچانک پیچھے سے شمیزہ نے اسے پکارا۔ شمیزہ 10th کلاس کی ایک بہت ہی ہونہار بچی تھی اور نور حرم کے ساتھ کافی اٹیچ بھی تھی۔ میم، آپ اتنی پریشان کیوں ہیں؟ پلیز مجھ سے شیئر کیجیے نا، شاید میں آپ کی کچھ ہیلپ کر سکوں۔ شمیزہ اس کے پیچھے سے پکاری تو نینا ایک دم مسکرا کر اسے دیکھنے لگی۔ بھلا میری مدد کیسے کرو گی؟ آپ تو خود ابھی بہت چھوٹی ہو۔ آپ کا جو بھی مسئلہ ہے آپ مجھے بتائیں۔ میں نے خود سنا تھا کہ آپ کیسے پرنسپل صاحب کے آفس سے اچھی خاصی ڈانٹ سن کر باہر آئی ہیں اور آپ کا موڈ تب سے زیادہ خراب ہے۔ بہت بری بات ہے، یوں کسی کی ٹو میں نہیں رہتے بیٹا۔ میں نے آپ کو کتنی بار سمجھایا ہے۔ میم پھر آپ خود بتا دینا۔ آپ کو پتہ ہے کہ میں آپ کی کتنی رسپیکٹ کرتی ہوں اور آپ مجھے بہت زیادہ اچھی لگتی ہیں۔ شمیزہ ایک اپر کلاس گھرانے سے تعلق رکھتی تھی اور نینا کے ساتھ کافی زیادہ اٹیچ بھی تھی۔ میم اگر آپ کو میری کبھی بھی کسی بھی ہیلپ کی ضرورت ہو تو آپ مجھے بلا جھجک بتا دینا۔ آپ کو پتہ ہے کہ میرے چچا ایک بہت بڑے بزنس مین ہیں، اتنی بڑی کمپنی چلاتے ہیں وہ۔ آپ اگر کہیں تو میں ان کے آفس میں آپ کے لیے بات کر دوں جاب کے لیے۔ وہ آپ کو بہت ہی اچھی سیلری پے کریں گے اور آپ کی کٹوتی بھی نہیں ہوگی۔ میں ان سے ریکویسٹ کروں گی، وہ مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں۔ نینا اس کی بات سن کر حیران ہوئی۔ شمیزہ واقعی بہت انٹیلیجنٹ اور دوسروں کے مسائل کو سمجھنے والی بچی تھی، مگر نینا نے اسے ٹال دیا۔ پر وہ نہیں جانتی تھی کہ زندگی اسے کس دوراہے پر لانے والی ہے۔ شاید خدا کو اس سے ابھی اور بہت سارے امتحان لینے مقصود تھے۔ دانیال دروازہ نوک کر کے جیسے ہی آفس میں داخل ہوا، جازم ٹانگ پر ٹانگ جما کر بیٹھا تھا۔ آئیے تشریف لائیے، پورے 10 منٹ لیٹ ہیں آپ۔ جازم اسے جتائے بغیر رہ نہیں پایا تھا۔ دانیال نے گویا ناک سے مکھی اڑائی۔ دانیال اس کا پرسنل مینیجر اور اس آفس میں بہت عرصے سے کام کر رہا تھا، اس لیے زیادہ اس کی دوستی بھی تھی۔ جازم کا صرف وہی دوست تھا جو ابھی تک اس سے دوستی قائم رکھے ہوئے تھا، کیونکہ وہ بلا کا ڈھیٹ انسان تھا۔ جازم اس کے ساتھ جتنا مرضی غصہ کر دیتا اسے اثر ہی نہیں ہوتا تھا، کیونکہ وہ اس کا مزاج آشنا تھا۔ دیر سے آنے پر معذرت سر، مگر میں آپ کے کام میں لگا ہوا تھا جو کل رات سے آپ نے مجھے سونپا ہوا ہے۔ قسم سے ساری رات جاگ کر یہ پروپوزل تیار کیا ہے میں نے، اور آپ نے کیا کیا؟ ان کے ساتھ ڈیل ہی کینسل کر دی۔ دیٹس ناٹ فیئر۔ مجھے اب اس پروپوزل تیار کرنے کی الگ سے بونس چاہیے۔ وہ پروپوزل ڈسٹ بین میں پھینکتا ہوا بولا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ جازم اب کسی صورت بھی فرید انڈسٹریز کے ساتھ ڈیل سائن نہیں کرے گا۔ اس کا کھڑوس اور اکڑو باس کام کے معاملے میں ذرا سا بھی کمپرومائز نہیں کرتا تھا اور وقت کا اس قدر پابند تھا کہ اس کے آفس میں انٹر ہونے پر آفس کے امپلائیز اپنی اپنی گھڑیوں کا ٹائم سیٹ کر لیتے تھے، کیونکہ ان کا ٹائم تو غلط ہو سکتا تھا مگر جازم سلطان کا وقت ایک سیکنڈ بھی آگے پیچھے نہیں ہوتا تھا۔ دانیال کو حیرت ہوتی تھی کہ اس قدر بگڑا ہوا نواب زادہ کمپنی کو اتنے اچھے سے کیسے چلا رہا ہے۔
وہ اس کے سامنے کرسی گھسیٹ کر ٹانگ پر ٹانگ جما کر بیٹھ گیا۔ اب یوں ریلیکس ہو کر مت بیٹھو، ہمیں سائٹ پر جانا ہے، چلو اٹھو۔ جازم اپنی رسٹ واچ کو دیکھتے ہوئے بولا اور دانیال کا حلق تک کڑوا ہو گیا۔ تم روبوٹ ہو مگر میں تو انسان ہوں یار، ساری رات جاگتا رہا ہوں، صبح ناشتہ بھی نہیں کیا تھا، اب اچھا سے لنچ کروا دو مجھے، تب ہی جاؤں گا کہیں۔ وہ ڈٹھائی سے بولا تو جازم انتہائی ناگواری سے اسے دیکھنے لگا۔ کتنی بار سمجھایا ہے کہ آفس میں اس طرح سے فری مت ہوا کرو میرے ساتھ، 100 کام دیکھنے ہوتے ہیں مجھے، تمہیں ہر وقت کھانے کی پڑی ہے۔ اپنے فگر کو دیکھو ذرا، جم جوائن نہیں کیا تم نے، پیٹ نکلتا جا رہا ہے تمہارا۔ کوئی بھی لڑکی صرف جاب کی وجہ سے تمہارے قریب نہیں آئے گی، اپنا حلیہ بھی درست رکھا کرو، بالکل ہلک بنتے جا رہے ہو۔ وہ اسے جھاڑ پلاتا ہوا اٹھا۔ او کم آن جازم سلطان، ہزاروں لڑکیاں مرتی ہیں مجھ پر۔ اس نے ایک ادا سے اپنے بال چہرے سے ہٹائے تو جازم کو نہ چاہتے ہوئے بھی ہنسی آ گئی۔ وہ لڑکیاں یا تو بینائی سے محروم ہیں یا پھر ان کا ٹیسٹ ہی اتنا خراب ہے۔ اب چلو پہلے سائٹ پر چلتے ہیں، پھر واپسی پر کچھ کھائیں گے۔ وہ اسے آرڈر دیتا ہوا باہر نکل گیا اور دانیال اسے گھورتا ہوا اس کے پیچھے بھاگنے لگا۔ پچھلے 2-3 دنوں سے نور حرم کو تیز بخار تھا اور اترنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ نینا کو لگا شاید موسم کی تبدیلی کی وجہ سے اس کی طبیعت بگڑ گئی ہے، کیونکہ وہ بہت زیادہ سینسیٹیو بچی تھی۔ اس کا تو دل کرتا تھا کہ اسے اپنے سینے میں چھپا کر اپنے پروں میں رکھے، مگر باہر جانا اس کی مجبوری تھی، پیٹ بھی تو بھرنا تھا۔ اب بھی وہ اسے لحاف میں لے کر بیٹھی تھی۔ اسے یاد تھا کہ جب بھی نور حرم کو ذرا سی بھی سردی لگتی تھی تو کیسے آفاق سارے کام چھوڑ چھاڑ کر اس کے سرہانے بیٹھا رہتا تھا۔ اس کی یاد آتے ہی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ شاید میں نے اللہ کو بہت زیادہ ناراض کیا ہے، میں نے اپنے اتنے قیمتی رشتے اپنے جذبات میں آ کر چھوڑے، اسی لیے آپ نے مجھ سے یہ آزمائش لی اللہ، مگر میں صبر سے کام لوں گی، میں ہاروں گی نہیں، بلکہ ہر مشکل کا، ہر پریشانی کا ڈٹ کر مقابلہ کروں گی اور صرف آپ سے مدد کی طلبگار رہوں میرے مولا۔ وہ زیر لب دعائیں مانگ رہی تھی اور نور حرم پر کچھ پڑھ کر پھونک بھی رہی تھی، مگر اس کی طبیعت بجائے سنورنے کے بگڑنے ہی لگی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اگر اسکول سے ایک مزید چھٹی لی تو اسے اسکول سے نکال دیا جائے گا۔ یہ شہر کا سب سے اچھا اور ایلیٹ اسکول تھا اور تنخواہ بھی مناسب تھی، کیونکہ اس سے زیادہ تنخواہ اسے کہیں بھی نہیں ملتی، مگر نور حرم کی طبیعت نے اسے حواس باختہ کر دیا تھا۔ آج بھی وہ اسکول سے چھٹی لے کر ڈاکٹر کے پاس آئی تھی، اس کا چیک اپ کروایا اور میڈیسن لے کر واپس آ گئی، مگر اگلے دن اسکول جانے سے پہلے ہی اسے نوٹس ریسیو ہو چکا تھا کہ وہ اب اسکول نہ آئے، اب اس کی مزید ضرورت نہیں ہے۔ وہ کئی لمحے بے یقینی سے اس نوٹس کو دیکھنے لگی۔ اس نے پرنسپل کو فون کیا تو انہوں نے انتہائی پروفیشنل انداز میں اس کی ہر معذرت کو رد کر دیا اور کہا کہ کل سے اسکول آنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کی مسلسل چھٹیوں کی وجہ سے بچوں کا نقصان ہو رہا ہے، اس لیے آپ گھر پر ہی بیٹھیں تو بہتر ہے۔ نور حرم کئی لمحے فون کو تکتی رہی۔ 2-3 دن تو وہ خالی خالی نظروں سے ہر چیز کو دیکھتی رہی۔ نور حرم کی طبیعت کچھ بہتر ہو گئی تھی۔ اب وہ جائے تو کس کے در پر جائے، کیا کرے؟ تعلیم بھی اس کی اتنی زیادہ نہیں تھی کہ اسے کسی بھی کمپنی میں آرام سے جاب مل جاتی۔ اگلے دن شمیزہ چھٹی کے وقت اس کے گھر آئی۔ آپ نے مجھے بتایا کیوں نہیں میم؟ میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ اگر آپ کو جاب کی ضرورت ہو تو آپ مجھے کہہ دینا، یہ اسکول آپ کو ڈیزرو ہی نہیں کرتا۔ میں آج ہی اپنے انکل سے بات کروں گی، وہ بہت اچھے ہیں، میری کوئی بات نہیں ٹالیں گے، بس آپ تیار رہنا، ان کی کال کا انتظار کرنا۔ اور نینا کو انکار کی گنجائش ہی نہیں ملی تھی۔ وہ یوں کسی کا احسان لینا تو نہیں چاہتی تھی اور نہ ہی اسے کسی بھی کمپنی میں جاب کرنے کا کوئی تجربہ تھا، مگر نہ چاہتے ہوئے بھی وہ حامی بھر گئی۔ نور حرم کا معصوم چہرہ دیکھ کر جیسے اس کا دل پھر سے بہنے لگا تھا۔ میں اپنی بچی کو ہر سہولت اور ہر خوشی دوں گی، چاہے مجھے اس کے لیے کچھ بھی کرنا پڑے۔ وہ دل میں ٹھان چکی تھی اور دعا کر رہی تھی کہ اسے شمیزہ کا انکل جاب پر رکھ لے۔ ارے میری پرنسس اس وقت میرے کمرے میں آئی ہیں، خیریت تو ہے نا؟ جازم پیار سے شمیزہ کو دیکھتا ہوا بولا۔ جازم کا بھائی شرجیل، جو اس سے عمر میں 10 سال بڑا تھا، 4 سال پہلے وفات پا چکا تھا۔ اس کی بیوی شہرین نے اسے دھوکہ دیا تھا اور اپنی بیٹی کو اس کے سپرد کر کے اپنے عاشق کے ساتھ بھاگ گئی۔ تب سے جازم کو عورتوں سے نفرت تھی۔ اس کے نزدیک ہر عورت ہی بے وفا ہوتی ہے۔
وہ عورتوں کو بالکل کھلونے کی طرح استعمال کرتا تھا، کیونکہ ایک عورت نے اس کی جان سے پیارے بھائی کی جان لے لی تھی اور دوسری عورت کی وجہ سے اس کا جیتا جاگتا بھائی ان سے روٹھ کر چلا گیا تھا۔ اور شمیزہ کو جب بھی وہ دیکھتا تو اسے اس کا بھائی شرجیل اور اس سے جڑی تلخ یادیں یاد آ جاتی۔ اس نے شمیزہ کو اپنی بچیوں کی طرح پالا تھا۔ اگر وہ آج زندہ تھا تو صرف شمیزہ کی وجہ سے، ورنہ اسے زندگی میں کوئی بھی اٹریکٹیو چیز نہیں نظر آتی تھی۔ ایک بھائی ہی تو رہ گیا تھا جو اس کا واحد سہارا، اس کا دایاں بازو تھا جو اسے چھن چکا تھا، اور اس کے چھن جانے کا بدلہ وہ ہر عورت سے لیتا تھا۔ انکل، آپ کو پتہ ہے نا کہ آپ کتنے اچھے ہیں، آپ کبھی بھی میری کوئی بات نہیں ٹالتے۔ وہ خوش آمدانہ لہجے میں بولتی تو جازم کے چہرے پر شریر سی مسکراہٹ آ گئی۔ ایسا وہ تب کہتی تھی جب اسے اپنی کوئی انوکھی ضد منوانی ہوتی تھی یا کوئی چیز لینی ہوتی تھی۔ ارے میری جان، سب کچھ تمہارا ہی ہے، تم جو چاہے مانگ لو، اتنی تمہید کیوں باندھتی ہو؟ بالوں میں انگلیاں چلاتا ہوا اس کے سر پر پیار کرتا ہوا بولا۔ میری ایک ٹیچر ہیں، انہیں اسکول سے نکال دیا گیا ہے، آپ پلیز انہیں اپنے آفس میں جاب دے دینا۔ وہ لجاجت سے اس کی آنکھوں میں دیکھتی بولی تو جازم نے لب بھینچے، اسے دیکھنے لگا۔ شمیزہ بچے، آپ کو پتہ ہے نا کہ کمپنی کے معاملات میں کوئی بھی کمپرومائز نہیں کرتا، اور جیسا کہ آپ کہہ رہی ہیں کہ انہیں اسکول سے نکال دیا گیا ہے، مطلب کہ وہ بہت ہی زیادہ انپروفیشنل ہیں، اپنے کام کے ساتھ کمیٹڈ نہیں ہیں، اور شیرازی انڈسٹریز میں معمولی سے معمولی امپلائی بھی اپنے کام سے بہت زیادہ کمیٹڈ ہوتا ہے۔ آپ کو اپنے لیے کچھ بھی چاہیے تو میں پلک جھپکنے سے پہلے آپ کو لا دوں گا۔ اگر کسی سیارے پر اپنے لیے کوئی فیری لینڈ بھی بنوانا ہے تو میں بنوا دوں گا، وہ شرارت سے بولا، مگر اس طرح کی فرمائش دوبارہ مجھ سے مت کرنا، کیونکہ اتنی محنت سے اٹھائی گئی انڈسٹری میں ایسے امپلائی رکھ کے میں اس کا کباڑا نہیں کروں گا۔ چاچو، آپ بہت گندے ہیں، آئی ہیٹ یو، وہ ناراضی سے بولی تو وہ کھلکھلا کر ہنسنے لگا۔ آئی لو یو ٹو میری جان۔ وہ مجبور ضرور ہے، مگر انہیں یوں ہڈ حرام تو نہ کہیں، میں انہیں اچھی طرح سے جانتی ہوں، وہ بہت ہی زیادہ اچھی ہیں چاچو۔ ان کی ایک چھوٹی سی بیٹی ہے اور ان کے ہسبینڈ کی کچھ ماہ پہلے ہی ڈیتھ ہو گئی تھی، اس لیے ان کا بیلنس فیملی اور کام کے درمیان خراب ہو گیا ہے۔ وہ بہت زیادہ نیڈی ہیں، مگر وہ بہت خوددار ہیں۔ انہوں نے تو مجھے کہا بھی نہیں تھا جاب کے لیے، یہ تو میں نے ان سے کہا میرے چچا کے آفس میں جاب کر لینا، وہ بہت اچھے ہیں۔ مگر شاید میں غلط تھی، شمیزہ نے مایوسی سے کہا تو وہ سوچ میں پڑ گیا۔ ٹھیک ہے، کل انہیں بھیج دینا، کیونکہ میں تمہاری بات ٹال نہیں سکتا، مگر آپ جو کہہ رہی ہیں کہ وہ بہت اچھی ہیں اور بہت خوددار ہیں تو میں اس بات کو نہیں مانتا، کیونکہ کوئی بھی عورت نہ تو اچھی ہوتی ہے اور نہ ہی خوددار ہوتی ہے، وہ کسی نہ کسی صورت میں مرد کے آگے اپنا جال ضرور بچھاتی ہے۔ سو لیٹس سی، میں بھی تو ایک لڑکی ہوں، آپ کیوں اتنی نفرت کرتے ہیں لڑکیوں سے؟ ارے آپ کوئی ان کی جیسی تھوڑی نہ ہو، آپ تو اسپیشل ہو، اب جاؤ اپنے کمرے میں آرام کر لو، وہ اس کا سر چومتا نرمی سے بولا تو وہ خوش ہو کر چلی گئی۔ اگلے دن وہ آفس میں بیٹھا میٹنگ اٹینڈ کر رہا تھا جب ریسیپشنسٹ نے اسے کسی نینا سرفراز کے آنے کی اطلاع دی۔ پہلے تو اسے سمجھ نہیں آئی کہ وہ کون ہے، اس نے جھنجھلا کر اسے انتظار کرنے کا بولا۔ 2 گھنٹے بعد جب وہ میٹنگ سے فری ہوا تو شمیزہ کی کال آ گئی اور اسے بے اختیار یاد آیا۔ اسے ریسیپشنسٹ کو کال کی کہ نینا سرفراز کو آفس میں بھیجیں۔ وہ شمیزہ کی بات واقعی نہیں ٹال سکتا تھا، وہ اس کے ہر کام اور ہر حصول سے اوپر تھی۔ سر، کیا میں اندر آ سکتی ہوں؟ طویل انتظار کے بعد بالآخر اسے اندر جانے کی اجازت ملی تھی۔ وہ ہچکچا کر اجازت طلب کرتی آگے بڑھی۔ جازم نے سر تا پیر اس کو تنقیدی نگاہ سے دیکھا۔ اس کی کمپنی میں جتنے بھی فیمیل امپلائیز تھیں وہ جینز یا اسکرٹ پہن کر آتی تھیں، مگر وہ سادہ سے سفید لباس میں جازم کا موڈ آف کر گئی۔ یہ کیا ماسی ٹائپ لڑکی کو بھیج دیا شمیزہ کی بچی نے، اس نے دل میں سوچا۔ رسماً بھی مسکراہٹ چہرے پر نہیں سجائی۔ وہ 24-25 سال کی دبلی پتلی سی لڑکی تھی، کہیں سے بھی شادی شدہ یا ایک بیٹی کی ماں نہیں لگ رہی تھی جیسا کہ شمیزہ نے اسے بتایا تھا، مگر خیر اسے کیا، اسے تو ہر لڑکی ایک ہی طرح کی لگتی تھی، خود غرض، چال باز اور مرد کے ذرا سے التفات پر خود کو پلیٹ میں رکھ کر پیش کرنے والی۔ اب دیکھنا یہ تھا کہ یہ لڑکی کب اپنا اصلی چہرہ دکھائے گی اور شرافت کا لبادہ اتار پھینکے گی۔
جیسا کہ شمیزہ نے مجھے بتایا کہ آپ کو اسکول سے نکال دیا گیا، یقیناً آپ کے انپروفیشنل ایٹیٹیوڈ اور جاب سے کمیٹڈ نہ ہونے کی وجہ سے، اور مجھے ایسے لوگ سب سے زیادہ ناپسند ہیں، مگر جس کے لیے آپ کو اس آفس میں بلوایا ہے وہ مجھے اس دنیا میں سب سے زیادہ عزیز ہے۔ سو ویلکم مس نینا سرفراز، آپ نیچے چلی جائیں، میری سیکرٹری آپ کو آپ کے جاب کے بارے میں اور کام کے بارے میں سمجھا دے گی، وہ ناگواری سے کہتا ریسیور کان سے لگاتا بولا۔ مس روزی ذرا اوپر آئیے، اور فون کھٹ سے رکھ دیا۔ وہ مغرور سا انسان نینا کو ایک آنکھ نہیں بھایا تھا، مگر وہ مجبور تھی، اگر مجبور نہ ہوتی تو کبھی بھی ایسے انسان کے آفس میں جاب نہ کرتی جو دوسروں کو بغیر جج کیے ان پر کمنٹ پاس کرتے، مگر وہ جی سر میں سر ہلا گئی۔ جب وہ جانے کے لیے پلٹی تو ایک دم سے جاسم نے اسے پکارا۔ وہ اس کی سمت دیکھنے لگی، اس کی موٹی سیاہ آنکھیں شاید مسلسل رونے کی وجہ سے تھوڑی سی سوجن کا شکار تھیں۔ جاسم نے ان میں دیکھنے سے اعتراض برتا۔ اس آفس میں کام کرنے کے کچھ اصول ہیں مس نینا سرفراز۔ پہلی بات تو یہ کہ کل سے آپ اس حلیے میں نہیں آئیں گی، آپ کو اس کمپنی کی ڈیمانڈ کے مطابق پراپر ڈریس پہن کر آنا ہے، اور دوسری بات یہ کہ میں ٹائم کا بہت زیادہ پابند ہوں، مجھے ہر چیز اپنے وقت سے ایک لمحے کے لیے بھی آگے پیچھے نہیں چاہیے۔ آئی ہوپ یو گیٹ دا پوائنٹ، وہ اسے دروازے کی طرف اشارہ کرتا بولا۔ نینا مٹھیاں بھینچ گئی اور پھر تیز تیز قدموں سے باہر چلی گئی۔ بڑی آئی شریف سادھو، وہ منہ میں بڑبڑایا تھا۔ جاسم سلطان کے لیے عورت صرف جز وقتی تسکین کا ذریعہ تھی، اس کے احساسات اور جذبات کی کوئی ویلیو نہیں تھی۔ اس کی زندگی میں جتنی بھی لڑکیاں اور عورتیں آتی تھیں وہ صرف ایک رات کے لیے آتی اور پھر دوبارہ اس سے رابطہ کرنے کی کوشش کرتی تو وہ انہیں غرور سے کہتا کہ میں ایک بار استعمال کی ہوئی چیز کو دوبارہ ہاتھ نہیں لگاتا۔ اس کے نزدیک جو بھی عورت آتی تھی وہ اس کے سامنے خود کو پیش کرنے کے لیے ہی آتی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ نینا سرفراز کی بھی یہی کوئی چال ہوگی، اپنی ناداری کا رونا اس کے سامنے روئے گی اور پھر اس کے آگے بچ جائے گی۔ بس وہ اس کے طریقہ کار کو جاننے کے بارے میں متجسس تھا۔ اسے جاسم کے آفس میں کام کرتے ہوئے ایک ہفتہ گزر چکا تھا۔ پہلے دن تو اس نے اسے نیچے ڈیسک پر بٹھایا تھا اور کچھ فائل ٹائپ کرنے کو دی تھی، مگر اگلے دن سے وہ اسے اپنے آفس میں بٹھاتا تھا اپنی پرسنل اسسٹنٹ کے طور پر، اور بار بار اسے جھاڑتا بھی تھا کہ آپ کو کام کرنے کی کوئی سینس نہیں ہے مس نینا۔ یہ بات وہ اتنی دفعہ دہرا چکا تھا کہ اب نینا کو اثر ہی نہیں ہوتا تھا۔ وہ بس کمپیوٹر پر بیٹھی کھٹا کھٹ ٹائپ کرتی رہتی۔ نور حرم کو وہ ساتھ نہیں لا سکتی تھی، اس لیے اپنی پڑوسن فرخندہ کے حوالے کر آتی۔ اس کا اسکول بھی چھڑوا دیا تھا فی الحال، کیونکہ اس کی طبیعت کا کچھ پتہ نہیں چلتا تھا۔ وہ سارا دن اب آفس میں بیٹھ کر بھی نور حرم کے بارے میں سوچتی رہتی تھی، مگر یہ اچھی بات تھی کہ اس کا پیکیج کافی اچھا تھا اور سارا دن بس اس کھڑوس کے سامنے بیٹھ کر کھٹا کھٹ ٹائپ ہی کرنا ہوتا تھا۔ کافی بنا کر اسے پیش کرنا ہوتی جو وہ گھون بھرے بغیر ہی رکھ دیتا اور دو چار باتیں سن لیتی۔ اس میں کوئی اتنا حرج نہیں تھا کیونکہ بدلے میں اسے اچھی خاصی سیلری آفر کی گئی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آتی تھی کہ وہ اتنی غلطیاں کرتی ہے پھر بھی وہ اسے اپنی پرسنل اسسٹنٹ کیوں رکھ رہا ہے، اور یہ بات جاسم کی سمجھ سے بھی باہر تھی۔ شاید یہ لڑکی اس کے لیے پورا ایک ہفتہ چیلنج بن گئی تھی، کیونکہ اس نے کسی بھی طریقے سے جاسم سلطان کو کچھ آفر نہیں کیا تھا، اور مڈل کلاس لڑکیاں تو اس کی ذرا سی سنگت کے لیے تڑپنے لگتی تھیں۔ اس کی تھوڑی سی توجہ پا کر اپنا تن من دھن سب کچھ اس کے آگے نچھاور کرنے کو بےتاب رہتی تھیں۔ خیر وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ یہ لڑکی کب تک اس کے اور اپنے صبر کا امتحان لیتی ہے۔ دوسری طرف نینا کے لیے یہ سائیکو شخص چیلنج بنا ہوا تھا۔ ایک فائل کو جب وہ مسلسل 3-4 گھنٹے کی محنت کے بعد ٹائپ کر لیتی تو وہ اس میں سے ذرا سی غلطی نکال کر دوبارہ سے ٹائپ کرنے کا کہہ دیتا۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی خاموش تھی اور صبر کے گھونٹ بھر کر رہ جاتی۔ مس نینا سرفراز میرے لیے ایک بلیک کافی لائیں، اسے تحکم سے کہتا اپنے لیپ ٹاپ پر بزی ہو گیا، اور نینا جی سر کہتی اٹھ گئی۔ جانتی تھی کہ اس کا کھڑوس باس کافی منگوانے کی زحمت تو کرے گا مگر اسے پیے گا نہیں، مگر خیر نینا سرد سے نیچے کچن میں گئی اور بلیک کافی بنانے لگی۔ 3 چمچ شوگر ڈال کر اچھی طرح مکس کیا اور ٹرے میں سجائے جانے لگی۔ جاسم سلطان کا ٹیسٹ کیا ہے
اسے کس طرح کی کافی پسند ہے، یہ سب کچھ نینا جازم کی سیکرٹری روزی سے پوچھ چکی تھی، اس لیے بے فکر سی اس کے سامنے کافی رکھ کر پھر سے کام میں جت گئی۔ جازم نے ایک نظر اس بظاہر معصوم دکھنے والی لڑکی کو دیکھا اور پھر کافی کو۔ اسے دیکھتے ساتھ ہی اندازہ ہو چکا تھا کہ کافی کیسی بنی ہے، تو کیا یہ مجھے تنگ کر رہی ہے جان بوجھ کر؟ وہ اسے دیکھتا سوچنے لگا، مگر کافی کو انچوا ہی رہنے دیا۔ نینا جو بار بار گھڑی پر ٹائم دیکھ رہی تھی کہ کب اسے آف ہوگا اور وہ گھر جا سکے گی، نور حرم بہت پریشان ہو جاتی تھی، مگر وہ مجبور تھی، اسے ساتھ بھی تو نہیں لا سکتی تھی۔ مس نینا سرفراز، آپ یہ کام چھوڑیں، آپ سے نہیں ہوگا، میرے ساتھ سائٹ پر چلیں۔ دانیال آج لیو پر ہے، سو آپ آج اس کی جگہ ڈرائیو کریں گی۔ وہ تحکم سے کہتا اپنا موبائل فون اٹھاتا باہر کی جانب بڑھا۔ مگر سر، وہ مجھے تو گاڑی چلانا نہیں آتی۔ وہ ایک دم حواس باختہ ہوئی تھی۔ جازم حیرت سے اس کی جانب مڑا۔ اوہ، میں لب سکیڑے، میں تو بھول ہی گیا کہ آپ جیسی مڈل کلاس لڑکی کے پاس گاڑی کہاں ہوگی بھلا۔ اس کا تضحیک اڑاتا انداز نینا کو اندر تک سلگا گیا، مگر وہ لب بھینچے کھڑی رہی۔ وہ ٹھان چکی تھی کہ اپنے باس کے سامنے کبھی بھی زبان نہیں چلائے گی، ورنہ اس کی جاب چلی جائے گی۔ جی سر، آپ نے بالکل ٹھیک سوچا، مجھ جیسی لوئر مڈل کلاس نے تو کبھی گاڑی کی شکل بھی نہیں دیکھی، چلانا تو دور کی بات، تو آپ اکیلی ہی جائیں، ویسے بھی میری ٹائمنگ ختم ہو گئی ہے، مجھے گھر جانا ہے۔ وہ واپس پلٹی تو جازم اس کی جرت پر ششدر رہ گیا۔ گاڑی ڈرائیور چلائے گا اور آپ میرے ساتھ ابھی اور اسی وقت سائٹ پر چلے گی، اس بہانے آپ گاڑی دیکھ بھی لینا اور یہ بھی جان لینا کہ گاڑی میں بیٹھ کر کیسا فیل ہوتا ہے۔ یہ کہہ کر وہ باہر چلا گیا اور نینا اپنی انگلیاں مروڑتی اپنا سامان سمیٹتی اس کے پیچھے چل دی۔ اسے سختی سے ہدایت تھی کہ جازم سلطان کے ہر حکم کی تعمیل کرنی ہے اور اس کے سامنے کبھی بھی کوسچن نہیں کرنا۔ گاڑی میں بیٹھ کر بھی بار بار اسے نور حرم کا خیال آ رہا تھا۔ جب وہ اسے چھوڑ کر آئی تھی تو اسے ہلکا ہلکا بخار تھا، مگر وہ برف کا مجسمہ اس کے پہلو میں بیٹھا تھا، ہر طرح کی فکر سے آزاد۔ اس کی آنکھیں بس بہنے کو بیتاب تھیں، مگر وہ ضبط کیے بیٹھی رہی۔ سائٹ پر کسی نئی عمارت کی تعمیر کا کام ہو رہا تھا، جو کئی ایکڑ پر پھیلی تھی۔ اس کے ارد گرد کافی ہریالی تھی، شہر سے دور پرسکون جگہ پر، مگر یہ جگہ بھی نینا کی بے چینی کم نہیں کر پائی۔ شام کے 5 بج چکے تھے اور وہ اسے اپنے پیچھے دوڑا رہا تھا، حالانکہ نینا نے یہاں پر کوئی خاص کام نہیں کیا تھا۔ انجینئر سے بات کرتے دوران بھی نینا اس کے ساتھ کھڑی تھی۔ بھلا یہ خڑوس اسے یہاں کیوں لایا تھا؟ اتنے میں روزی بھی وہاں آ گئی اور نینا نے سکھ کا سانس لیا۔ جازم، آپ نے مجھے کیوں نہیں بتایا آپ سائٹ پر ہیں؟ نینا کو ساتھ لائے؟ وائے؟ وہ نینا کو ناگواری سے دیکھتی جازم سلطان سے مخاطب ہوئی۔ تمہاری شکل دیکھ دیکھ کر روز تنگ آ گیا تھا، سوچا آج اس نمونے کو ساتھ لاؤں، مگر یہ تو بہت بورنگ ہے۔ جازم نے اس حد تک ہتک آمیز لہجے میں کہا کہ نینا اندر تک سلگ گئی۔ مس نینا، آپ جا سکتی ہیں، ڈرائیور آپ کو گھر تک چھوڑ دے گا، روزی نے نینا کو مخاطب کر کے کہا، تو اس نے سکھ کا سانس دیا اور فوراً واپسی کی طرف بڑھ گئی۔ مزید وہ اس خڑوس انسان کے ساتھ ایک پل کے لیے بھی نہیں رہنا چاہتی تھی۔ وہ اسے دور تک جاتا ہوا دیکھتا رہا اور پھر روزی کی طرف پلٹ کر دیکھا۔ چلو واپس چلتے ہیں، میں نے بس چیک کرنا تھا، سو کر لیا۔ وہ اپنی جیبوں میں ہاتھ ڈالتا ہوا گاڑی کی طرف بڑھنے لگا۔ آج کیا خیال ہے جازم، کسی اچھی سی جگہ سے ڈنر کرتے ہیں اور پھر تھوڑی مستی کرتے ہیں؟ اتنے دنوں سے تم ہاتھ نہیں آ رہے میرے، روزی بڑے لاڈ سے بولی تھی۔ ناٹ ایٹ آل روزی، میں تمہارے ساتھ مزید مستی کرنے کے موڈ میں نہیں ہوں۔ میں ایک عورت کو صرف ایک ہی بار کے بعد منہ پہ لگانا پسند نہیں کرتا، تو میری سیکرٹری بھی تھی، سو تم نے میری کمپنی کو 2-3 بار استعمال کر لیا ہے، بٹ آئی ایم فیڈ اپ۔ جاؤ کسی اور کو ڈھونڈو اور خیال رکھنا اتنی زیادہ ڈرنک نہ پینا کہ کل تمہارے منہ سے بدبو آئے مجھے، کیونکہ آفس میں الکوہل کی اسمیل بھی برداشت نہیں کرتا۔ اور جازی، کل تو سنڈے ہے، کیا بھول گئے؟ وہ اپنی بے عزتی فراموش کیے حیرت سے گویا ہوئی تو جازم واقعی حیران رہ گیا۔ مائی مسٹیک، اب تم جاؤ، مجھے گھر جانا ہے، شمیزہ اکیلی ہوگی۔ وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا گاڑی کی سمت بڑھنے لگا اور روزی بس ٹھنڈی آب بھر کر اس مغرور مرد کو دیکھ رہی تھی جو شاید کسی عورت کی دسترس میں زیادہ دیر تک نہیں آ سکتا تھا۔ اسے اپنا پارٹنر کوئی اور ڈھونڈنا تھا
وہ گھر آئی تو نور حرم پھر سے بخار میں تپ رہی تھی، بار بار سینے پر ہاتھ رکھ رہی تھی۔ ماما ادھر درد ہو رہا ہے، اور نینا سرفراز کی جان کسی نے مٹھی میں دبا لی۔ بیٹا زیادہ کھانسنے کی وجہ سے آپ کی لنگس میں پرابلم ہو گیا ہوگا، ہم آج ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں۔ وہ اسے لے کر ایک پرائیویٹ کلینک آئی۔ اسے لگا تھا کہ معمولی سا بخار ہے، میڈیسن دینے سے اتر جائے گا، مگر ڈاکٹر نے اسے کچھ ٹیسٹ لکھ کر دیے جو اسے فوراً کروانے تھے۔ وہ کچھ پریشان سی ہو گئی۔ ٹیسٹ کی رپورٹس آنے کے بعد ڈاکٹر نے اسے آفس میں بلایا، اور ڈاکٹر کے چہرے پر پھیلی تشویش دیکھ کر وہ جیسے زلزلوں کا شکار ہو گئی۔ جو انکشاف ڈاکٹر نے اس پر کیا وہ اسے زمین میں گاڑنے کے لیے کافی تھا۔ اس کا دل چاہا کہ وہ اپنا سر دیوار کے ساتھ دے مارے۔ یہاں اگر یہ ڈراؤنا خواب تھا تو وہ بہت جلد سے جاگنا چاہتی تھی، کیونکہ ڈاکٹر کا کہنا تھا کہ نور حرم کا دل کا ایک والو تنگ ہے۔ اسے یاد آیا کہ کیسے نور حرم اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کر کہتی تھی کہ ماما ادھر درد ہوتا ہے، اور نینا سمجھتی تھی کہ شاید زیادہ کھانسی کی وجہ سے پھیپھڑوں میں تکلیف ہو رہی ہے۔ وہ بے یقینی سے ڈاکٹر کو دیکھ رہی تھی۔ کیا مطلب؟ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ میری بیٹی ٹھیک تو ہو جائے گی نا؟ وہ بن پانی کی مچھلی کی طرح تڑپنے لگی۔ آنسو بے اختیار اس کی آنکھوں سے کسی جھرنے کی طرح بہنے لگے۔ آفاق کا مردہ چہرہ ایک بار پھر سے اس کی آنکھوں کے سامنے آ کر اسے بتا رہا تھا کہ نینا صرف مجھ سے بچھڑنے کا دکھ ہی تمہیں نہیں سہنا ہوگا، بلکہ زندگی تمہارے لیے بہت سارے امتحانات لے کر کھڑی ہے۔ بچی کا فوری آپریشن کروایا جانا ضروری ہے۔ ڈاکٹر نے اسے اطلاع دی تو اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، اور جب آپریشن فیس کا اسے پتہ چلا تو وہ بے دم سی ہو کر وہیں کوریڈور میں بیٹھ گئی۔ اس کا جسم لرز رہا تھا۔ آپریشن کی فیس 10 لاکھ روپے تھی، اور اس کے پاس تو پھوٹی کوڑی تک نہیں تھی۔ اسے ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا نظر آ رہا تھا۔ ابھی تو اسے آفاق کے جانے کا غم نہیں بھولا تھا۔ نور حرم اس کی زندگی کی واحد امید، واحد سہارا تھی۔ یہ خدا نے اسے کیسے امتحان میں ڈال دیا تھا۔ وہ مرے مرے قدموں سے اسے اٹھاتی گھر آئی۔ دل یوں تھا جیسے بار بار کوئی اسے خنجر سے ذبح کر رہا ہے، اور آنکھیں تو جیسے بنی ہی اشکوں کے لیے تھیں۔ آخر وہ کس کے پاس جاتی فریاد لے کر؟ اپنے گھر والوں کو وہ کب کی چھوڑ چکی تھی۔ اگر وہ وہاں جاتی بھی تو اس کے غیرت مند بھائی اور بھابیاں کبھی بھی اسے گھر داخل نہ ہونے دیتے۔ اس نے پرانا صندوق کھولا جس میں آفاق کے سارے ڈاکیومنٹس پڑے تھے۔ وہیں ایک فائل میں اس کی پرسنل انفارمیشن تھی، جس میں اس کے گھر کا پتہ بھی درج تھا۔ آفاق ایک بڑے بزنس مین کا بیٹا تھا۔ وہ 3 بھائی تھے۔ وہ اور نینا ایک یونیورسٹی میں پڑھتے تھے، اور وہیں آفاق نے اس کے ساتھ اظہار محبت کیا تھا۔ دونوں ایک دوسرے کی محبت میں ڈوب چکے تھے، مگر دونوں کے خاندان والوں نے ان کا ساتھ قبول نہ کیا۔ مجبوراً آفاق کو نینا کے لیے سٹینڈ لینا پڑا۔ اسے لگتا تھا کہ اگر وہ نینا کو ایک بار اپنا لے گا اور بعد میں اپنے گھر لے جائے گا تو وہ اسے اپنا لیں گے، مگر شاید وہ غلط تھا، کیونکہ شادی کے اگلے دن ہی اسے کچھ کاغذات موصول ہوئے تھے جس میں لکھا تھا کہ وہ ہر چیز سے آگ کر دیا گیا ہے۔ اس کا باپ کافی سخت مزاج تھا۔ آفاق کی سگی ماں بچپن سے ہی مر چکی تھی، اس لیے آفاق نے امید بھی چھوڑ دی۔ وہ اکثر ہی نینا سے کہتا تھا کہ میرے بابا اپنے اصولوں کے بہت زیادہ پکے ہیں، اس لیے وہ مجھے کبھی بھی نہیں اپنائیں گے، مگر تم فکر مت کرو، میں اس قابل ہوں کہ اپنا اور تمہارا پیٹ بھر سکتا ہوں اور تمہیں ایک چھت بھی دے سکتا ہوں۔ اور ایسا ہی ہوا تھا۔ آفاق ایک پرائیویٹ کمپنی میں جاب کرنے لگا تھا، اور وہ دونوں اپنی زندگی میں بہت خوش تھے۔ ان کی ایک بیٹی نور حرم جو 3 سال کی ہو چکی تھی، اور ان کی محبت میں مزید پختگی آ گئی تھی۔ ان 3 سالوں میں آفاق نے پلٹ کر بھی اپنے پیرنٹس کو نہیں دیکھا تھا۔ وہ اکثر کہا کرتا تھا کہ میرا بڑا بھائی اکثر ہی مجھ سے ملنے آیا کرتا ہے اور ریکویسٹ کرتا ہے کہ وہ گھر آ جائے، مگر میں واپس نہیں جانا چاہتا۔ جس گھر میں مجھے بے دخل کر دیا گیا ہو میں اس گھر میں نہیں جا سکتا۔ اور نینا نے تو ہمیشہ ہی آفاق کا ساتھ دیا تھا، مگر اسے کیا معلوم تھا کہ وہ یوں اسے بیچ راستے میں چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے چلا جائے گا۔ اس نے وہ فائل واپس ٹرنک میں رکھ دی، کیونکہ وہاں جانے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ وہ ان کے سامنے جا کر بھیک نہیں مانگ سکتی تھی۔ اسے بس ایک ہی راستہ سجھائی دے رہا تھا، ایک انسان تھا جو شاید اس کی مدد کر سکے۔ جازب سلطان حشاش بشاش تھا، اپنے آفس میں ٹانگ پر ٹانگ جما کر بیٹھا تھا۔ بار بار نظریں وال کلاک پر پڑتی اور پھر سامنے خالی صوفے پر۔ وہ آج ابھی تک آفس نہیں آئی تھی، حالانکہ اسے اچھی طرح سے پتہ تھا کہ جازم سلطان وقت میں
ایک لمحے کی بھی تاخیر برداشت نہیں کر سکتا۔ اتنے میں دروازہ کھلا اور وہ رف ٹک سے حلیے میں اس کے سامنے آئی، سوجی ہوئی آنکھیں، سرخ پڑتی ناک۔ وہ اسے دیکھ کر چونکا تھا۔ اگر عورت کے بارے میں اس کا کانسیپٹ اتنا غلط نہ ہوتا تو شاید آج نینا کی بہتی آنکھیں اس کا دل اس کے اختیار سے باہر کر دیتی، مگر نہیں، جازم سلطان اتنا کمزور مرد نہیں تھا۔ وہ انگلیاں مروڑتے اس کے سامنے کھڑی تھی اور جازم سلطان اس کی پیش قدمی کا منتظر تھا۔ وہ کتنے ہی دنوں سے اس کا شریف سادھو سا حلیہ دیکھ کر بیزار ہو چکا تھا، اور آج شاید نینا سرفراز اس بات کو ثابت کرنا چاہتی تھی۔ سو وہ ٹانگ پر ٹانگ جمائے مٹھی بند کر کے اپنی تھوڑی کے نیچے رکھے فرصت سے اسے دیکھنے لگا۔ جی بولیے نینا سرفراز، میں سن رہا ہوں۔ اور نینا کو تھوڑی سی ڈھارس ملی۔ آج اسے ہر حال میں اپنی بچی کے لیے اپنی انا اور خودداری کو زیر کر کے اس شخص کے سامنے ہاتھ پھیلانا تھے۔ سر وہ مجھے، ہاں ہاں بولو، ریلیکس رہو، کوئی مسئلہ نہیں، میں ایسی باتیں سننے کا عادی ہوں۔ وہ جیسے اس کی بے بس حالت کا مزہ لے رہا تھا۔ سر مجھے 10 لاکھ روپے چاہیے، ارجنٹ، اگر کل تک جمع نہ کروائے تو۔ وہ ایک دم سے بنا سیاق و سباق کے سیدھا اسے پیسے مانگنے لگی، اور جازم کے لبوں پر ایک شیطانی سی مسکراہٹ آئی۔ تو آخر وہ سادھو لڑکی اپنا لبادہ اتار کر پھینک چکی تھی۔ بس یہ قیمت لگائی ہے آپ نے اپنی؟ ایکچولی میں کافی دنوں سے آپ کی طرف سے کسی بھی طرح کی پیش قدمی کا منتظر تھا، کیونکہ میرا یہ کانسیپٹ ہے کہ اس دنیا میں کوئی بھی عورت شریف اور سادھو نہیں ہوتی، وہ کسی نہ کسی طور پر اپنے آپ کو مرد کے سامنے پیش کر دیتی ہے، چاہے آنسو بہا کر یا دل فریب ادا دکھا کر۔ طریقہ کار مختلف ہو سکتا ہے مگر مقصد ایک ہی ہوتا ہے، اور شمیزہ تو بیچاری بالکل معصوم سی بچی ہے، اسے میں کیا سمجھا سکتا ہوں کہ اس کی یہ شریف سادھو سی ٹیچر بھی جازم سلطان کے چام اور جاہ و جلال کے سامنے ڈھیر ہو گئی۔ مگر آپ نے اپنی قیمت کم لگائی ہے۔ یہ سچ ہے کہ آپ کسی بھی حوالے سے میرے سٹینڈرڈ کے مطابق نہیں، نہ میرے ٹیسٹ کے مطابق ہیں۔ میں ہمیشہ ایسی لڑکیوں کو اپروچ کرتا، بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ مجھے ہمیشہ ایسی لڑکیاں اپروچ کرتی ہیں جو میری سنگت کی صحیح حقدار ہوتی ہیں، چاہے وہ سنگت چند لمحوں کی ہی ہو۔ مگر خیر، آپ اتنی بھی گئی گزری نہیں کہ آپ اپنی اتنی کم قیمت لگائیں۔ اگر تھوڑا سا اوڑھنے پہننے کا سلیقہ آ جائے تو آپ قابل قبول ہو سکتی ہیں۔ جازم سلطان نینا سرفراز کی مجبوری کو نہ جانے کیسے کیسے رنگ دے کر اس کی ذات اور کردار کے پرخرچے اڑا رہا تھا۔ بے اختیار اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہونے لگے، حالانکہ اس نے قسم کھائی تھی کہ اس جیسے چٹان مرد کے سامنے روئے گی نہیں، مگر قسمت نہ جانے مزید اسے کس قدر ذلت کے گڑھے میں پھینکے گی۔ سر آپ غلط سمجھ رہے ہیں میری بیٹی۔ الفاظ اس کے حلق سے برآمد نہیں ہو رہے تھے، چہرہ مارے ہتک کے سرخ پڑ چکا تھا۔ اس کی سرجری ہونی ہے، اس کے لیے اتنی رقم چاہیے، میں ایسی عورت نہیں ہوں۔ اس نے گھگیانی سی آواز میں اپنے کردار کی وضاحت پیش کی، مگر جازم سلطان قہقہا لگا کر ہنسنے لگا۔ اس وقت وہ اسے کسی شیطان سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ وہ بھی کہاں مدد لینے آ گئی تھی۔ اس سے اچھا تھا کہ کسی گاڑی تلے اپنا وجود کچل دیتی، مگر یہاں نہ آتی۔ مگر وہ یہاں سوچ کر آئی تھی کہ اپنی بیٹی کو بچانے کے لیے اسے اپنا آپ بھی بیچنا پڑا تو وہ بیچ دے گی۔ اس کا خریدار اس کے سامنے بیٹھ کر اسے اندر تک اترتی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ پھر اس نے چیک بک اٹھائی اور ایک چیک پر سائن کر کے پھاڑ کر اسے پکڑا دیا۔ میں کسی بھی لڑکی کے ساتھ ایک رات سے زیادہ وقت گزاری نہیں کرتا۔ کیپ اٹ ان مائنڈ۔ کل شام میرا ڈرائیور آپ کے گھر آ جائے گا اور آپ کو پک کر لے گا۔ ذرا اپنا حلیہ بہتر بنا کر گاڑی میں بیٹھنا۔ اور نینا کو لگا جیسے ایک تیز رفتار ٹرین اس کے وجود کو کچل کر چلی گئی ہو۔ سر آپ مجھے غلط سمجھ رہے ہیں، میں واقعی بہت مجبور ہوں۔ اس کے بدلے میں ساری زندگی آپ کے آفس میں آپ کے سارے کام کرنے کو تیار ہوں۔ آنسو بے لگام گھوڑے کی طرح اس کی آنکھوں سے پھسلنے لگے۔ اتنی ذلت شاید ہی زندگی میں اس نے کبھی سہی ہوگی۔ کم آن مس نینا، ریلیکس۔ آفس میں جاب کرنے کے لیے تو میں آپ کو منتھلی پیمنٹ کروں گا، حالانکہ آپ کا کام میرے معیار کے مطابق نہیں، مگر پھر بھی۔ مگر اس چیک کا مطلب آپ اچھی طرح سے جانتی ہیں، کیونکہ آپ اسی مائنڈ کے ساتھ میرے پاس آئی ہیں۔ اب زیادہ ملمہ کاری چہرے پر سجانے کی ضرورت نہیں ہے، اور نہ ہی اپنے اس عمل کو جسٹیفائی کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ مجھ جیسے انسانوں کو کسی طرح کی جسٹیفیکیشن کی ضرورت ہی نہیں ہوتی۔
میں ایک عورت کی نیڈ سے اچھی طرح سے واقف ہوں، سو ڈونٹ وری اینڈ ریلیکس۔ نینا نے زور سے اپنی مٹھیاں بھینچی۔ کیا واقعی اسے اپنی بیٹی کی زندگی بچانے کے لیے ایک رات کے لیے بدکاری کرنی پڑے گی؟ پھر اچانک اس کے ذہن میں جھماکا ہوا۔ اگر آپ کی یہی شرط ہے تو میں اس طرح سے آپ کے پاس نہیں آ سکتی، آپ کو مجھ سے نکاح کرنا ہوگا۔ جس پر جاسم نے ایک دل خراش کہا لگایا، آپ تو میری سوچ سے بھی زیادہ شاطر نکلی مس نینا۔ مجھ سے نکاح کر کے آپ ہمیشہ کے لیے میرے سر پر مسلط ہونا چاہتی ہیں، مگر میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ میں ایک لڑکی کو ایک رات سے زیادہ۔ ابھی اس کی بات منہ میں ہی تھی کہ نینا تیزی سے بولی، آپ بے شک مجھے اگلے دن طلاق دے دینا، مگر میں آپ کے ساتھ ناجائز رشتہ استوار نہیں کر سکتی۔ میں مجبور ہوں، مگر اتنی بغیرت اور گری ہوئی نہیں ہوں۔ انٹرسٹنگ، مگر نکاح میری شرطوں پر ہوگا، کوئی چالاکی نہیں چلے گی۔ وہ اسے گہری نظروں سے گھورتا ہوا بولا۔ وہ مرے مرے قدموں سے واپس چلی گئی۔ جاسم پرسوچ نظروں سے بند دروازے کو دیکھ رہا تھا۔ اس نے آج تک کسی شادی شدہ عورت یا ایک بچی کی ماں کے ساتھ وقت نہیں گزارا تھا۔ اسے خود پر حیرت ہونے لگی کہ کیسے نینا سرفراز کی آفر کو اس نے قبول کر لیا، مگر اب تو وہ کر چکا تھا۔ وہ ہاسپٹل میں نور حرم کو ایڈمٹ کروانے کے بعد اس کے پاس بیٹھی رہی۔ چھوٹی سی بچی اتنی تکلیف سے گزر رہی تھی، اس کا اپنا دل ہی کٹتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ ڈاکٹر نے تسلی دی تھی کہ آپریشن کامیاب رہے گا اور نور حرم ٹھیک ہو جائے گی۔ نور حرم کے لیے تو وہ کچھ بھی کر سکتی تھی۔ ایک آنسو اس کی آنکھ سے گرا۔ شام کے سائے ڈھلنے لگے تھے اور اسے اپنا حلیہ بھی درست کرنا تھا، اور پھر اپنی بیٹی کی زندگی کی قیمت ادا کرنے ایک رات کے لیے اس شیطان صفت انسان کے پاس جانا تھا، کیونکہ اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا۔ گھر آنے کے بعد اس نے شاور لیا اور بلیک کلر کی ساڑی پہن لی۔ اسے یاد آیا کہ آفاق نے بہت دل سے اس کے لیے یہ ساڑی خریدی تھی اور اس نے صرف ایک ہی موقع پر یہ پہنی تھی اور پھر رکھ دی تھی۔ ہلکا پھلکا میک اپ کرنے کے بعد بال کھلے چھوڑ دیے، اور سے بعد یوں تسلی سے تیار ہوئی تھی، مگر شاید اس کا دل تو ویسے ہی مر چکا تھا۔ بلیک بلاک ہیل پہنے وہ قدم قدم چلتی گاڑی میں بیٹھ گئی اور گاڑی اپنی مطلوبہ منزل تک رواں دواں ہونے لگی۔ اس کا دل اور دماغ ہر طرح کے احساس سے خالی تھا۔ آفاق کو تو اس نے ایک لمحے کے لیے بھی نہیں سوچا تھا، کیونکہ اسے سوچنا اسے تکلیف دیتا تھا۔ گاڑی ایک وسیع فارم ہاؤس کے سامنے رکی۔ وہ قدم قدم چلتی اندر داخل ہوئی، ملازمہ سے کمرے تک لے گئی اور وہ کمرے میں جا کر بیٹھ گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد اس نے نکاح نامے پر سائن کر دیے تھے۔ دماغ ابھی تک خالی تھا، صرف اور صرف نور حرم کا خیال تھا۔ یا اللہ مجھے معاف کر دینا، میں جانتی ہوں کہ میں نے نکاح جیسے پاکیزہ رشتے کو ایک ڈیل بنا دیا ہے، اس پر میری ضرور پکڑ ہوگی، مگر میں اپنی بیٹی کو نہیں کھو سکتی، میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں۔ شدت جذبات سے اس کی آنکھیں پھٹنے لگی اور اس نے دستخط کر کے نکاح نامہ سائڈ پر رکھ دیا۔ رات گزرتی جا رہی تھی۔ باہر کھڑکیوں پر تڑا تڑ بارش کے قطرے برس رہے تھے۔ شاید موسم بھی اس کے اس فیصلے سے ناخوش تھا۔ رات کے تقریباً 2:30 بج چکے تھے اور نینا کو حیرت ہونے لگی تھی، کیونکہ رات گزرتی جا رہی تھی اور جاسم ابھی تک کمرے میں نہیں آیا تھا۔ بالآخر 2:30 بجے دروازہ کھلا اور وہ کمرے میں داخل ہوا۔ نینا بیڈ کے کونے کے ساتھ سمٹی ہوئی بیٹھی تھی، باریک سی شفون ساڑی میں جس میں اس کی دودیا کمر جھلک رہی تھی۔ کمرے میں ہیٹر لگنے کے باوجود بھی اسے ٹھنڈ لگ رہی تھی، مگر اس نے اپنے وجود کو کسی چیز سے نہیں ڈھکا، کیونکہ اسی وجود کے لیے ہی تو اس نے اتنا بڑا سودا کیا تھا۔ وہ قدم قدم چلتا اس کے قریب آیا، مگر اس کے پاس بیٹھنے کی بجائے صوفے پر ڈھیر ہو گیا اور سگریٹ جلا کر پینے لگا۔ نینا اس کی طرف دیکھنے سے گریز کر رہی تھی، بس سر جھکائے اس کے حکم کی منتظر تھی۔ دل سوکھے پتے کی طرح لرز رہا تھا۔ اس نے خود سے عہد کیا تھا کہ وہ بے حس رہے گی، مگر اس شخص کی موجودگی اس کے حواس باختہ کرنے کے لیے کافی تھی۔ اس کا دل چاہا وہ یہاں سے بھاگ جائے، مگر اس دیو کی قید سے آزاد ہونا ناممکن تھا، کم از کم آج کی رات تو بالکل بھی نہیں۔ وہ گہری نظروں سے اپنے سامنے بیٹھی اس نازک سی کلی کو دیکھ رہا تھا، جو آج ذرا سا صبر کر اس کے صبر کا امتحان لے رہی تھی۔ وہ سگریٹ پر سگریٹ پیتا اسے دیکھتا رہا۔ نہ جانے کیسی مقناطیسی کشش تھی جو پہلے دن سے ہی اسے اس لڑکی کی طرف محسوس ہوئی تھی۔ وہ بہت معمولی بے ضرر سی تھی، اس کے سٹینڈرڈ کے مطابق بالکل بھی نہیں تھی، مگر پھر بھی وہ جاسم کے حواسوں پر چھائی رہتی تھی
اور جب اس نے اتنا عرصہ اس کے ساتھ کام کرنے کے باوجود بھی کوئی ایسی ویسی حرکت نہیں کی تو وہ سمجھنے لگا تھا کہ شاید یہ مختلف لڑکی ہے، شاید عورت کے بارے میں اس کا نظریہ بدل بھی جاتا اگر وہ کل اس کے سامنے خود کو بیچنے نہ آتی۔ تو نہ جانے کیوں جازم کو اس کے اس طرح سے خود کو پیش کرنے نے تکلیف دی تھی، اور وہ تکلیف اس کی آنکھوں سے عیاں تھی، کیونکہ کہیں نہ کہیں وہ اس کے لیے قابل احترام بن گئی تھی۔ وہ واقعی جاننا چاہتا تھا کہ کیا واقعی اس کی کوئی مجبوری ہے، یا یہ بھی دوسری عورتوں کی طرح اس کی پرسنالٹی کے سامنے بک گئی ہے۔ اور جب اس نے اپنے ریسورسز استعمال کر کے اس کا بیک گراؤنڈ چیک کیا تو اس پر ایک ایسا انکشاف ہوا جس نے اسے زلزلوں کی زد میں لا کھڑا کیا تھا۔ وہ نینا سرفراز نہیں، نینا آفاق تھی۔ اور آفاق کون تھا بھلا؟ اس کا بھائی، اس کا جان سے عزیز بھائی، جو اس کے باپ کے بے مروتی کی وجہ سے ان سے بچھڑ گیا تھا۔ اسے آج بھی یاد تھا کہ کیسے آفاق 5 سال قبل اپنے ہاتھ باندھے اپنے باپ کے سامنے اپنی محبت کی بھیک مانگ رہا تھا۔ اس وقت جازم یونیورسٹی سے واپس لوٹا تھا۔ وہ 25 سال کا تھا اور ایک اسٹوڈنٹ تھا، ابھی بزنس نہیں سنبھالا تھا، مگر آج بھی اسے اپنے باپ شیرازی کے الفاظ یاد تھے، تم آج سے میرے لیے مر گئے ہو، چلے جاؤ یہاں سے، میں تمہاری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا، اگر تم مر بھی گئے تو میں تمہاری تدفین کے لیے نہیں آؤں گا۔ اپنے باپ کے الفاظ اس کے دل میں گڑ گئے تھے، مگر وہ جانتا تھا کہ یہ اس کے باپ کے الفاظ نہیں بلکہ اس کی سوتیلی ماں کے الفاظ ہیں، جو سر تا پیر شیرازی صاحب کو اپنے سحر میں جکڑ چکی ہے۔ اس گھر میں صرف اس کے باپ شیرازی کی چلتی تھی اور اس کے پیچھے دماغ اس کی سوتیلی ماں عافیہ کا چلتا تھا۔ اور اس دن کے بعد جازم کو عورت ذات سے نفرت ہو گئی، کیونکہ اس عورت کی وجہ سے اس کے دونوں بھائی اس سے بھی بچھڑ گئے تھے۔ آفاق کے جانے کے 1 سال بعد اس کا باپ شیرازی بھی مر گیا۔ اس نے آفاق کو ڈھونڈنے کی بہت کوشش کی مگر وہ نہیں ملا۔ اب اس کا واحد دوست اس کا بڑا بھائی شرجیل رہ گیا تھا، مگر اس کی بھابھی شہرین نے جب شرجیل کو دھوکہ دیا اور اپنے عاشق کے ساتھ بھاگ گئی تو شرجیل یہ صدمہ اپنے دل پر نہ لے سکا، اور شیرازی صاحب کے جانے کے بعد شرجیل بھی خالق حقیقی سے جا ملا اور جازم بالکل اکیلا رہ گیا اپنی بھتیجی شمیزہ کے ساتھ۔ وہ ہر عورت کے ساتھ ایک رات گزار کر جیسے ان عورتوں سے بدلہ لیتا تھا جنہوں نے اس کی زندگی جہنم بنا دی تھی اور اسے تنہائی کا شکار کر دیا تھا۔ اور آج اس کے سامنے بلیک ساڑی میں ملبوس جو عورت بیٹھی تھی، پہلی بار وہ اسے ان نظروں سے دیکھ رہا تھا جن نظروں سے وہ دوسری عورتوں کو دیکھتا تھا۔ اسے تو اپنے آپ سے شرم محسوس ہو رہی تھی کہ کیوں اس نے اس مجبور سی لڑکی کا فائدہ اٹھایا اور اس کی مجبوری کو ایک ڈیل کا نام دے کر اسے نکاح کیا، جو اس کے مرے ہوئے بھائی کی بیوہ تھی۔ سچ تو یہ تھا کہ اسے آج ہی انکشاف ہوا تھا کہ آفاق اس سے بچھڑ گیا تھا، جو شاید ملا ہی نہیں تھا۔ اس کا دل ملال سے بھرا ہوا تھا، اپنے ہی آپ سے اتنی نفرت محسوس ہو رہی۔ وہ چاہتا تو اپنے بھائی کو ڈھونڈ سکتا تھا، اپنے باپ کے مرنے کے بعد تو کم از کم وہ اپنے بھائی کو اس کا حصہ دلا سکتا تھا جو اس قدر قسم پرسی کی زندگی گزار رہا تھا، مگر اپنی خودداری اور انا کی وجہ سے کبھی شیرازی ولاس میں داخل نہیں ہوا۔ لامحدود پچھتاوے تھے اور دل بالکل ٹوٹا ہوا تھا۔ وہ ابھی ابھی ہاسپٹل سے واپس آیا تھا۔ اس چھوٹی سی بچی کو دیکھ کر اسے آفاق کی شدت سے یاد آئی تھی، جو بالکل اس کا پرتو تھی۔ جازم نے اس بچی کو دوسرے ہاسپٹل میں شفٹ کروا دیا تھا اور کل اس کا آپریشن کیا جانا تھا، اور نینا ان سب باتوں سے بے خبر سامنے بیڈ پر بیٹھی اس کے جنون اور وحشت کی منتظر تھی۔ اسے اس معصوم سی لڑکی پر بے پناہ پیار آیا اور اس کی عزت اپنے دل میں بہت بڑھ گئی۔ ادھر آؤ نینا، میرے پاس آ کر بیٹھو، وہ نرمی سے اسے پکار رہا تھا۔ تو نینا ہڑبڑا کر اٹھی۔ سیاہ رنگ کی ساڑی میں وہ کسی بھی ڈال کی طرح لگ رہی تھی جو بالکل سہمی ہوئی تھی۔ وہ قدم قدم چلتی اس کے ساتھ صوفے پر بیٹھ گئی۔ وہ محسوس کر سکتا تھا کہ اس کا دل کس قدر خوف کا شکار تھا۔ وہ اس کے سارے خوف دور کرنا چاہتا تھا، اسے بتانا چاہتا تھا کہ وہ اس کا محافظ ہے اور اپنی جان سے بڑھ کر اس کی حفاظت کرنا چاہتا ہے۔ وہ اس سے محبت کرتا تھا یا نہیں، اس بات کا تو اسے پتہ نہیں تھا، مگر یہ لڑکی اس کے لیے سب سے زیادہ معتبر بن چکی تھی، صرف اس لیے نہیں کہ وہ اس کے بھائی آفاق شیرازی کی بیوی تھی، کیونکہ جب وہ یہ بات نہیں جانتا تھا تب بھی نینا سرفراز کے لیے اس کے دل میں کوئی میل نہیں آئی تھی۔ نینا نے اپنا کپکپاتا ہوا ہاتھ اس کے گھٹنے پر رکھ دیا۔
جیسے وہ ڈرتے ڈرتے اس کے سامنے خود کو پیش کر رہی تھی کہ جس مقصد کے لیے آپ نے مجھ سے نکاح کیا تھا وہ پورا کیوں نہیں ہو رہا۔ اور جازم کا سر شرم سے جھک گیا۔ اس نے اپنا دوسرا ہاتھ نرمی سے نینا کے ہاتھ پر رکھا۔ اس کا دل چاہا کہ وہ شدت سے رو دے۔ ایک دنیا اسے مغرور اور گھمنڈی انسان کے نام سے جانتی تھی، مگر وہ ایسا کیوں بنا تھا یہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ اب تک اسے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں تھی کہ کوئی اسے ڈیول کہے یا فرشتہ، مگر اب اسے پرواہ تھی کہ کم از کم نینا کے دل میں وہ ایک ڈیول کے روپ میں نہیں سما سکتا۔ جازم سلطان کی زندگی میں خوش آمدید نینا سرفراز اس کی آنکھوں میں دیکھتا بولا تو وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ یہ وہ شخص نہیں تھا جو روز اس سے آفس میں ملتا تھا، یہ تو کوئی اور تھا۔ آپ بہت لیٹ آئے ہیں، آدھی رات تو گزر چکی ہے، اب تو بس چند گھنٹے ہی بچے ہیں، کیونکہ آپ نے کہا تھا کہ آپ اگلے ہی دن مجھے طلاق۔ بے اختیار جازم نے اس کے ہونٹوں پر ہاتھ رکھ دیا اور نینا کا جملہ ادھورا ہی رہ گیا۔ میں نے تمہیں طلاق دینے کے لیے تمہیں نہیں اپنایا، میں زندگی بھر تمہیں اپنے ساتھ رکھنا چاہتا ہوں، ایک ڈیل کی طرح نہیں بلکہ بیوی کی طرح۔ کیا تم میری بیوی بنو گی؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتا بولا تو نینا ایک دم بدک کر پیچھے ہٹی۔ یہ آپ کیا بول رہے ہیں؟ ہماری بات تو کچھ اور طے ہوئی تھی، اور میں ویسے بھی کل سے آپ کے آفس میں جاب بھی نہیں کروں گی، آپ کی زندگی سے بہت دور چلی جاؤں گی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کیا بول رہی ہے۔ دور جانے کی بات تو اب کبھی نہ کرنا، نہ ہی میں دور جانے دوں گا۔ میں یہ تو نہیں جانتا کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں یا نہیں، مگر تم میری زندگی میں وہ عورت ہو جس کی میں سب سے زیادہ رسپیکٹ کرتا ہوں۔ تم نے میرے ذہن میں عورت کے کانسیپٹ کو غلط ثابت کر دیا۔ میں اپنے گزشتہ ساری غلطیوں کی معافی تو نہیں مانگ سکتا کیونکہ وہ ناقابل تلافی ہیں، مگر میں بدعویٰ کر سکتا ہوں نینا، جازم سلطان تم سے وعدہ کرتا ہے کہ تمہاری زندگی میں آنے والا ہر دن پہلے دن سے بہتر ہوگا، کیونکہ تم اس شخص کی بیوی ہو جو میرے دل کے انتہائی قریب تھا، آفاق شرازی، میرا بھائی جو مجھ سے بچھڑ گیا اور مجھے پتہ بھی نہ چلا۔ ایک دم سے جازم سلطان کی آنکھیں بھیگنے لگیں۔ اس کا دل چاہا وہ دھاڑے مار مار کر روئے، اور نینا تو جیسے برف کا مجسمہ بن گئی۔ وہ جب بھی جازم کو دیکھتی تھی اسے آفاق کی شبیہ نظر آتی تھی، مگر اپنا وہم سمجھ کر جھٹک دیتی تھی، اور آج اتنا بڑا انکشاف وہ انسان اس کے سامنے کر رہا تھا جسے وہ انسان سمجھتی بھی نہیں تھی، بلکہ وہ تو ایک ڈیلر تھا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیسے ری ایکٹ کرے۔ یقین مانو نینا، مجھے بھی آج ہی ساری سچائی کا علم ہوا ہے کہ تم کس کی بیوی ہو۔ کاش میں پہلے دن جان پاتا، کاش میں اپنے بھائی سے مل سکتا جو بے یار و مددگار مارا گیا۔ وہ صوفے سے اٹھ کر قدم قدم چلتا اس کے قریب آنے لگا۔ نینا ایک دم سے پیچھے ہٹی۔ یہ قسمت اسے کس چوراہے پر لائی تھی؟ وہ آفاق کو کیا منہ دکھائے گی کہ اسی کے بھائی کے سامنے اس نے خود کو بیچ دیا؟ گھبراؤ مت نینا، میں تمہیں ہاتھ بھی نہیں لگاؤں گا، تم میرے لیے بہت مقدس ہو اور میں تم سے بہت شرمندہ ہوں، مگر میں تمہیں خود سے دور نہیں جانے دے سکتا۔ وجہ تم جو بھی سمجھ لو، وہ بے بسی سے بولا تو نینا ایک دم سے دیوار کے ساتھ لگی، پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی، اور جازم کے آنسو بھی اس کے ساتھ ہی بہنے لگے تھے۔ بے شک آج کی رات ان دونوں پر بہت بھاری تھی۔ بہت سارے اشک بہانے کے بعد صبح کی روشنی پھیل چکی تھی۔ وہ ایک دم سے بیڈ سے اٹھی، شاید وہ روتے روتے سو گئی تھی، اور جازم وہ نہ جانے کہاں تھا۔ وہ ننگے پیر دبیز قالین پر چلتی باہر کی سمت بھاگی۔ اسے جلد از جلد نور حرم کے پاس جانا تھا، باقی باتیں بعد میں سوچنی تھیں۔ اس کی بیٹی کی زندگی سب سے اہم تھی۔ رکو نینا، میں بھی تمہارے ساتھ چلوں گا۔ وہ واش روم سے نکلا، گیلے بالوں پر تولیہ چلاتا نینا کو اندر تک ٹہلا گیا۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہو تم؟ مجھے واقعی شیطان سمجھتی ہو کہ میں نے تمہاری سوتی ہوئی کا فائدہ اٹھایا ہوگا؟ وہ برش اٹھاتا بالوں میں چلانے لگا۔ میں تمہاری اجازت کے بغیر کبھی تمہیں دیکھوں گا بھی نہیں، کیونکہ میں تمہیں بتا چکا ہوں کہ تم میرے لیے کیا ہو۔ وہ قدم قدم چلتا اس کے پاس آیا۔ تازہ تازہ شیمپو اور باڈی واش کی مہک اس کے وجود سے پھوٹ رہی تھی۔ اس کی آنکھیں بالکل آفاق جیسی تھیں۔ نینا نے نظریں چرا لی۔ آپ سب کچھ معلوم کر چکے ہیں تو یہ بھی پتہ ہوگا کہ میں نے وہ ڈیل کیوں کی تھی۔ وہ نظر جھکا کر بولی، اس نکاح کو ڈیل مت کہو۔ نکاح نامے پر سائن کرنے کے بعد مجھے اندازہ ہو چکا تھا کہ یہ کوئی عام پیپر نہیں ہوتا، اسے سائن کرتے ساتھ انسان کے احساسات بھی بدل جاتے ہیں، اس لیے اسے ڈیل مت کہنا ورنہ مجھے تکلیف ہوگی۔ اور رہی بات نور حرم کی تو اسے میں دوسرے ہاسپٹل میں ٹرانسفر کروا چکا ہوں۔ آج اس کا آپریٹ ہونا ہے صبح 10 بجے۔
اب 1 گھنٹے کے اندر اندر وہاں پہنچیں گے، تم ریلیکس ہو، نور حرم کو کچھ نہیں ہوگا، وہ میرے بھائی کی آخری نشانی ہے، مجھے اپنا آپ بھی بیچنا پڑا تو میں اسے بچا لوں گا، مگر اسے کچھ نہیں ہونے دوں گا، ٹرسٹ می، وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتا بولا۔ تو نینا ایک دم سے لاجواب ہو گئی۔ اب چلیں، ناشتہ ہاسپٹل میں ہی کر لیں گے۔ وہ باہر نکل گیا اور نینا اس کے پیچھے چل دی۔ 3 ماہ بعد وہ اس کے گھنگریالے بالوں میں ہاتھ چلاتا، اس کے ساتھ فرش پر گھٹنوں کے بل بیٹھا تھا۔ نور حرم اپنی کلر بک پر کلرز کر رہی تھی۔ جازم کو اس پر بے پناہ پیار آیا۔ اس کا سر چومتے ہوئے وہ اس کے ساتھ کلرز کرنے لگا۔ وہ اپنے بھائی کو واپس نہیں لا سکتا تھا، مگر نور حرم اور نینا کو ہر خوشی دے کر شاید اس کی روح کو تسکین ضرور پہنچا سکتا تھا۔ کمرے کا دروازہ کھلا اور شمیزہ اندر داخل ہوئی۔ آپ بہت 2 نمبر ہو گئے ہیں چاچو، میرے حصے کی محبت بھی نور حرم کو دے دیتے ہیں، وہ مصنوعی ناراضگی سے بولی۔ ان کے ساتھ نیچے فرش پر بیٹھ گئی۔ شمیزہ نور حرم کا بہت اچھا بانڈ بن چکا تھا۔ آج عرصے بعد جازم کو اپنی فیملی مکمل لگی تھی اور اس کا دل سکون سے بھر گیا تھا۔ اس نے بہت سارے اپنے رشتے کھوئے تھے، مگر ان کی نشانیوں کو وہ اپنے پاس سنبھال کر رکھنا چاہتا تھا۔ آپ کسی کام کے نہیں ہیں، ایک لڑکی آپ سے پٹائی نہیں جا رہی۔ شمیزہ نے ناگواری سے اسے دیکھا تو جازم نے اس کے سر پر چت رسید کی۔ کیونکہ آپ کا چاچو شریف ہو گیا ہے، اور شریف لوگوں کا بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی بے جا دھونس دوسروں پر نہیں جما سکتے، ہر بات مان لیتے ہیں۔ ویسے آپ شریف بنتے ہوئے بالکل بھی اچھے نہیں لگتے، آپ پر شرافت نہیں جچتی۔ شمیزہ نے کمنٹ پاس کیا تو وہ کھلکھلا کر ہنسا۔ تم بہت شریر ہو گئی ہو، تم پر اب کڑی نگرانی رکھنی پڑے گی۔ ویسے وہ نظر نہیں آ رہی، کہاں ہے؟ اس نے سرگوشی کی۔ مارکیٹ تک گئی ہیں گروسری کرنے۔ میں نے تو کہا تھا کہ میں بھی ساتھ چلتی ہوں، مل کر سبزیاں فروٹس خریدیں گے، مگر اپنی مرضی کی مالک ہیں وہ۔ یہی تو مسئلہ ہے آپ کا چچا کہ آپ ضرورت سے زیادہ شریف ہو گئے ہیں۔ جب گھی سیدھی انگلی سے نہ نکلے تو انگلی ٹیڑھی کرنی پڑتی ہے۔ وہ آپ کی بیوی ہیں، جائیں شوہر بن کر انہیں منائیں۔ اور وہ ٹھنڈی سانس بھر کر اٹھ کھڑا ہوا۔ نور حرم کا آپریشن کامیاب رہا تھا اور وہ تقریباً ریکور ہو چکی تھی، مگر نینا سرفراز اس کے ساتھ کھچی کھچی سی رہتی تھی۔ اس نے تو شیرازی ولاس میں آنے سے ہی انکار کر دیا تھا، مگر جازم نے کہا تھا کہ نور حرم آفاق کی بیٹی ہے اور آفاق کے حصے کی ساری جائیداد نور حرم کی ہی ہے، اس لیے تم اس بچی پر ظلم نہیں کر سکتی۔ اور نینا کو مجبوراً یہاں آنا پڑا تھا۔ وہ دونوں الگ کمرے میں رہتے تھے۔ وہ اب آفس میں اس کی اسسٹنٹ کی بجائے ریسیپشنسٹ بن گئی تھی اور یہ عہدہ اس نے اپنی مرضی سے سلیکٹ کیا تھا، اور جازم نے کوئی اعتراض نہیں کیا۔ نینا سرفراز کی ہر بات ماننا جیسے اس پر فرض ہو چکا تھا۔ وہ کہے دن ہے تو جازم کہتا کہ دن ہے، اور نینا کہے کہ رات ہو گئی ہے تو وہ دن کو رات سمجھنے لگا تھا۔ اس کا سارا عملہ اس کے بدلتے رویے سے حیران تھا کہ وہ نینا سرفراز کی محبت میں سر تا پیر ڈوب چکا ہے، جوروں کا غلام بن چکا ہے۔ اب نہ تو وہ پارٹیز اٹینڈ کرتا تھا اور کسی دوسری عورت کی طرف دیکھنے سے بھی گریز کرتا تھا۔ پہلے بھی وہ عورتوں کی سنگت میں خوش نہیں ہوتا تھا، وہ تو بس بدلہ لیتا تھا ان سے، مگر پھر بدلہ لینے کے بعد مزید فرسٹریشن کا شکار ہو جاتا۔ نینا سرفراز کے آنے کے بعد اس کی زندگی پرسکون ہو گئی تھی اور وہ خود بھی حیران تھا۔ آفاق کے حوالے سے ہٹ کر بھی وہ نینا سرفراز کے لیے اپنے دل میں بے پناہ احترام اور محبت محسوس کرنے لگا تھا، مگر جب بھی اسے بتانے کی کوشش کرتا تو وہ منہ پیچھے کر لیتی، کیونکہ وہ اس پر اعتبار نہیں کرتی تھی۔ اسے لگتا تھا کہ وہ اس پر احسان کر رہا ہے۔ رات کو وہ اپنے کمرے میں جانے لگی تو جازم نے بے اختیار اس کا ہاتھ تھام لیا۔ نور حرم آج شمیزہ کے ساتھ سوئے گی، ویسے بھی وہ بہت زیادہ اٹیچ ہو چکی ہے اس کے ساتھ۔ اس نے ڈرتے ڈرتے نینا کی آنکھوں میں دیکھا اور بولا، تو نینا کی ایک لفظی سوال پر جازم ششو پنچ میں پڑ گیا۔ وہ ایک ڈیول سے انسان کے روپ میں آ گیا تھا، اور انسان بھی وہ جو بالکل نیک اور شریف بن چکا ہو، مگر شاید وہ اس انسان والے روپ سے دوسروں کو ڈیل کرنے میں پریشانی کا شکار ہونے لگتا تھا، کیونکہ اسے پتہ نہیں تھا کہ شریف انسان کس طرح سے ایکٹ کرتے ہیں۔ تو یہ کہ میں نے بہت اچھی سی کافی بنائی ہے، مل کر پیتے ہیں۔ وہ اس کا ہاتھ تھام کر کمرے کی طرف بڑھا۔ وہ اس لڑکی کو کیسے بتائے کہ وہ اس کے ساتھ کچھ پل بیٹھ کر اپنے دل کی باتیں کرنا چاہتا ہے، کچھ راز و نیاز کرنا چاہتا ہے، کچھ دل کے بھید بتانا چاہتا ہے۔ تبھی تو یہ دیوار ان کے درمیان سے سرکے گی، اور آج تو اس نے ٹھان لی تھی۔ خلاف معمول وہ خاموش تھی،
وہ دونوں بالکنی میں آ گئے اور کافی پینے لگے۔ نینا نے پہلا گھونٹ بھرا اور برا منہ بنا کر کپ میز پر رکھ دیا۔ یہ تو شوگر فری ہے اور بہت کڑوی بھی ہے۔ اس کے ناک پر بل پڑے اور جازم مسکرا دیا۔ مجھے ایسی کافی پینا پسند ہے مسز نینا۔ اس نے جیسے کچھ جتایا تھا اور نینا ایک دم سے حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ کیا مطلب؟ آپ تو 3 چمچ شوگر ڈال کے پیتے ہیں نا؟ وہ معصومیت سے بولی تو جازم کھلکھلا کر ہنسنے لگا۔ اور تمہیں یہ بات کس نے کہی؟ بلا شبہ اس نے کہی جو تمہارا سب سے بڑا دشمن ہوگا اور چاہتا ہوگا کہ تم کبھی بھی جازم سلطان کے دل میں گھر نہ بنا سکو۔ اور نینا بالکل حیران رہ گئی کیونکہ وہ جان بوجھ کر ایسا نہیں کرتی تھی۔ روزی کے بتانے پر ہی جازم سلطان کی کافی میں بے پناہ شوگر ڈال کر اسے پیش کرتی تھی، اور جو وہ سمجھتی تھی کہ یہ خڑوس صرف اس سے کافی بنواتا ہے اور پیے بغیر رکھ دیتا ہے، اب اس چیز کا مطلب سمجھی تو اس کے لب مسکراہٹ میں ڈھل گئے۔ اور جازم کے لیے اتنا ہی کافی تھا کہ وہ اس کے ساتھ بیٹھ کر کافی پی رہی ہے اور مسکرا بھی رہی ہے۔ نینا، میں جانتا ہوں کہ تم نے زندگی میں بہت سی مشکلیں سہی ہیں، مگر میں تمہیں آج ایک بات بتاتا ہوں کہ میری زندگی تم سے زیادہ مشکل گزری ہے۔ بظاہر سب کو پرفیکٹ نظر آنے والا انسان اندر سے کس قدر تنہائی کا اور ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھا، یہ کوئی نہیں جانتا تھا، اور نہ ہی اس سب کی وجہ۔ مگر میں چاہتا تھا کہ کوئی اور لڑکی میری زندگی میں آئے اور میرے سارے کانسیپٹ غلط ثابت کر دے جو عورت کے متعلق میرے ذہن میں تھے، اور تم ہی وہ لڑکی ہو۔ اگر تم آفاق شیرازی کی بیوی نہ بھی ہوتی تب بھی میں تم سے متاثر ہوتا، اس نے سچائی سے کہا، اور نینا حیران سی اسے دیکھنے لگی۔ اسے جو لگتا تھا کہ جازم صرف اور صرف آفاق کی وجہ سے وہ صحیح اس رشتے سے آزاد نہیں کر رہا، یہ اس پر احسان کر رہا ہے، تو شاید آج یہ بات اس نے خود ہی غلط ثابت کر دی۔ دل پر ایک غبار سا جھٹا تھا جو اترتا محسوس ہوا، کیونکہ سامنے بیٹھے شخص کے اسے جملے میں اسے سچائی نظر آئی تھی۔ مجھ جیسی معمولی لڑکی سے بھلا آپ کیوں متاثر ہوں گے؟ تم معمولی لڑکی نہیں ہو، کیونکہ ایک معمولی لڑکی ایک شخص کو سر تا پیر بدل کر نہیں رکھ سکتی، اسے ڈیول سے انسان نہیں بنا سکتی۔ میرے اندر بہت ساری برائیاں ہیں، بہت سارے گناہ کر چکا ہوں میں، مگر ایک بات شاید میرے اندر اچھی ہے کہ میں کسی کا دل رکھنے کے لیے بھی اسے جھوٹ نہیں بولتا۔ تو چاہے جتنا وقت لے لو، مگر اس غلط فہمی کو اپنے ذہن سے نکال دو کہ میں صرف اور صرف آفاق کے حوالے سے تمہاری رسپیکٹ کرتا ہوں یا تمہیں اپنی زندگی میں شامل کر رکھا ہے، کیونکہ میرے دل میں تمہارا مقام ان سب باتوں سے بڑھ کر ہے۔ تمہارا میری زندگی میں آنا اس خوشگوار جھونکے کی طرح ہے جو تعفن زدہ ماحول میں روح کو جھنجھوڑ کر رکھ دیتا ہے۔ میں بھی ایسا ہی تھا، اپنے آپ کو گناہوں میں ڈبو چکا تھا، وقتی طور پر لذتوں میں کھو چکا تھا۔ مجھے لگتا تھا کہ شاید کسی طرح مجھے سکون مل جائے گا، مگر میں غلط تھا، کیونکہ اصل سکون تو حلال اور جائز رشتوں میں رکھا ہے جسے ہم حرام راستوں سے لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں تمہارے قابل نہیں ہوں نینا، شاید اس لیے تمہارے قریب آنے سے ہچکچاتا ہوں، مگر اس چیز سے نہ تم بھاگ سکتی ہو اور نہ میں کہ ہم ایک دوسرے کے لیے بہت ضروری ہیں۔ کافی کا کپ ختم ہو چکا تھا اور وہ میز پر رکھتا ہوا اٹھ گیا۔ آج کے لیے بس اتنی باتیں کافی ہیں، تم سو جاؤ۔ بس ایک ریکویسٹ کرتا ہوں، کیا میں روزانہ رات کو ایک کپ کافی تمہارے ساتھ پی سکتا ہوں؟ اس کی آنکھوں کی التجا نینا کے دل کو دھڑکا گئی۔ اس شخص نے کتنی سچائی سے اپنے گناہوں کا اعتراف کیا تھا اور اپنے نینا کے رشتے کی وضاحت کی تھی جس سے وہ بھاگتی آ رہی تھی۔ نہیں جازم، میں تمہارے ساتھ کافی نہیں پیوں گی، کیونکہ اتنی کڑوی کافی مجھے بالکل بھی پسند نہیں ہے۔ جملہ مکمل کر کے وہ شرارت سے مسکرائی تو جازم نے جیسے سکون کا سانس لیا۔ تمہارے لیے میں 3 چمچ شوگر والی کافی بھی پینا گوارا کر لوں گا، حالانکہ مجھے اپنی صحت کا بہت خیال ہے، مگر محبت میں سب کچھ جائز ہوتا ہے، اور مجھے تم سے محبت ہے نینا سلطان۔ وہ باتوں ہی باتوں میں اس سے اظہار محبت کر گیا اور نینا کا دل سینے کے اندر پھر سے دھڑکنے لگا۔ اس نے اس بات کا یقین کر لیا تھا کہ اس تعلق سے فرار اب مزید ممکن نہیں۔ جازم کی مسکراہٹ پر وہ شریر سا مسکراتی اس کے سینے میں سر چھپا گئی، کیونکہ یہی اس کی قرار گاہ تھی۔